بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے بارے میں دو باتیں بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے زکوٰۃ کا منکر، دوسری بات یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کرنے والا۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے وہ یہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمان ہے، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم اس شخص کی گردن میں کاٹ ڈالوں گا جو شخص نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں فرق کرتا ہے۔ آگے فرمایا فإن الزکاۃ حق المال، بے شک زکوٰۃ جو ہے نا مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم، اللہ کی قسم جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک رسی بھی دیا کرتے تھے اور اس دور میں وہ رسی نہیں دینا چاہتے اور زکوٰۃ کا منکر ہے تو اس کے ساتھ میں قتال کروں گا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بھی شخص جیسا زکوٰۃ کا منکر ہے تو ایسا ہی کافر ہے، جیسا قرآن کا منکر کافر ہے، جیسی نماز کا منکر کافر ہے، جس طرح رمضان کے روزوں کا منکر کافر ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے۔ اس لیے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، اور قتال تب ہوتا ہے جب انسان ایک واجب فرض عمل کو چھوڑتا ہے اور فرض عمل کا انکار کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر قتال واجب ہوتا ہے۔ تو جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ زکوٰۃ کے منکر بن گئے تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ان کے ساتھ میں قتال کروں گا۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کر رہا ہے، زکوٰۃ کا منکر تو نہیں ہے لیکن وہ سستی کر رہا ہے، تو ان کے بارے میں ترمذی شریف کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا یموت رجل فیدع ابلا او بقرا، قسم ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی شخص اگر وہ مر جاتے ہیں وہ کوئی اپنے پیچھے بینس وغیرہ ہے، کوئی گائے وغیرہ، کوئی اونٹ وغیرہ چھوڑتا ہے، لم یؤد الزکاۃ، جس کا زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتا، الا جاءت یوم القیامت اعظم ما كانت، مگر وہ قیامت کے دن ایسی صورت میں آئے گی، ایسی شکل و صورت میں کہ وہ بہت بڑی ہوگی، جو دنیا میں تھی وہ چھوٹی تھی، اب آخرت کے میں بہت بڑی ہو کر آئے گی، واسمنہ، اور بہت وزنی بھی ہوگی، بڑی چیز ہوگی، تطأہ، اس کو رون ڈالے گا، بِأَخْفَافِهَا، اپنے کھروں کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ، وَتَنْتَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَنْتَحُهُ بِقُرُونِهَا، اور اس کو مارتا جائے گا، اپنی سینگوں کے ساتھ مارتا جائے گا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، جب بھی آخری جانور گزرتا جائے گا تو پہلا والا دوبارہ لوٹ کر آئے گا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ اس حدیث کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کا منکر تو نہیں ہے لیکن سستی کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتا، وہ مر گیا، دنیا سے چلے گیا، تو یہی مال جو بینس، گائے اور مال مویشی کی صورت میں ہے یا نقود کی صورت میں ہے یا کوئی تجارت کا مال ہے، اگر سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، دنیا سے وہ بندہ چلا گیا، اب آخرت میں جب اٹھایا جائے گا تو یہی اس کا جو مال ہے وہ بہت بڑی وزنی چیز ہوگی، بہت بڑی شکل و صورت ہوگی، بہت باری ہوگی، اس کے اوپر چلتا جائے گا، اس کو اپنے پاؤں کے تلے نیچے رونتا جائے گا، میلیا میٹ کرتا جائے گا اور اپنے سینگوں کے ساتھ مارتا جائے گا، جانور وغیرہ اپنا مال وغیرہ اس کے اوپر ایسے گزرتے جائیں گے، اس کو پاؤں تلے روندیں گے، گزریں گے اور آئیں گے، اور یہ جب ختم ہو جائیں گے تو پھر پہلے سے دوبارہ شروع کریں گے یہاں تک کہ قیامت کا فیصلہ، قیامت کا وقت ختم ہو جائے۔ یہ عذاب ہے صرف قیامت کا اس شخص کے لیے، قیامت کے دن عذاب ہے جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کر رہا تھا۔ قیامت کا عذاب تو اور ہے، جہنم کا عذاب تو اور ہے، اسی بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔